ہوئے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان گرامی کو. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سالم سیف صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تعارف کرواتا چلوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مصنف ہیں, سیرت نگار ہیں, اور سیرت کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں سیرت کو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں بچوں کے لیے اور خاص طور ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ سیرت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں ایک خاص کتاب لکھی ہے. تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا ناظرین کو, اور اس کتاب کے حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا جو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سالم صاحب سے. سالم صاحب, یہ ایام بہت ہی بابرکت ایام ہیں اور ان ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں. ان کو اتنا افضل کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا, اور ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ ایام بہت پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ایام کے اندر آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ کی خاطر ان تک علم حاصل کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جو ایام ہیں, ان ایام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ایام ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی نیک عمل جو کیا ہوا ہے باقی کسی اور دن کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں, بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. صحیح. یعنی رضا سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے پسند کا اور محبت کا. تو ان ایام کے اندر کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہیں باقی ایام کی نسبت. اب باقی ایام کے اندر پورے سال کے اندر بڑے بڑے مہینے ہیں. ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے, اللہ کا مہینہ, اور رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور رمضان کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین اور سرکش جو ہیں وہ جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے, لوگوں کی سہولت ہوتی ہے, ان کی معافی ہوتی ہے. اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ وحی الہی کے تابع ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے, وہی آگے بیان کرتے ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینے تمام ایام سے بڑھ کر ان 10 دنوں کے ایام کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان میں کوئی نیک عمل کریں گے تو ان کا باقی ایام کے اندر جب وہ تقابل کیا جائے گا تو ان اعمال سے ان ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب ایام جو ہیں ان کے اندر 4 قسم کے کام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو وہ کر سکتے ہیں, لیکن 4 چیزوں کا بنیادی اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے. مختلف روایات کے اندر 4 الگ الگ قسم کے کاموں کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے 9 دن ہوتے تھے نا, صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 پہلے روزے رکھا کرتے تھے ذوالحجہ کے. اب یہاں سے تاسع اگر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے صرف 9ویں کا. فرمایا 9 ذی الحجہ, یہ ذی الحجہ کے پہلے 9 ایام میں متواتر روزے رکھنا. یہاں پہ 9 کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, تاسع نہیں کہا. اچھا, یہاں پر اس کے استدلال میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں سر اس کو آپ اور مزید کھول کے بیان کریں کہ 9 کس طرح سے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. یہ جو تاسع کا لفظ ہوتا ہے یہ گنتی اور عدد کے لیے آتا ہے, 1 2 3 کے, اس میں تاسع 9 کے لیے ہوتا ہے. اور جو 9 ہے وہ دلالت کرتا ہے 1 سے لے کے 9 تک کے لیے تمام ایام کے اوپر وہ دلالت کہ آپ عربی زبان میں بتا دیں. جی لغت کے اعتبار سے یہ دلالت کرتا ہے, اور اسی کو تمام جو ہے ائمہ نے اس کو اختیار کیا یہاں پہ لفظ 9 سے استدلال کرتے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. دوسری چیز جو ہے وہ ان ایام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. ان ایام کے اندر 3 کاموں کی تم نے کثرت کرنی ہے. ایک لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید کا جو ہے وہ تم نے تقرار کرنا ہے. اس کے ساتھ تکبیر ہے, تکبیر اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی. تحمید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. میں یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں وہ ایک مقام دیا ہے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر جو ان قربانی کے ایام, جن کو قربانی کے ایام کہا جاتا ہے, اس سے ایک مماثلت ملتی ہے. سبحان اللہ. وہ مماثلت یہ ملتی ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر قربانیاں گھروں کے اندر موجود ہوتی تھی,
لیکن کچھ انتظامی وجوہات کی بنا پر جتنی اس وقت اسلامی ریاستیں ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہیں قربانی کے لیے ہو گئی ہیں، وہ عموماً گھروں کے اندر نہیں آتی. صحیح، بالکل. اسی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ایک شعور اور ایک شوق ہوتا ہے. اب جس وقت ہم قربانی لینے کے لیے جائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے جاتے جاتے پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے اور وہ شوق سے ہمارے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو وہ ضرور ہم سے سوال کریں گے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جب سے یہ دن شروع ہوئے ہیں آپ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ بازار میں جا رہے ہیں، گھر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو ایک چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو قربانی کو سمجھتے تھے اور آپ اس کو متواتر پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس یہ موقع موجود ہوتا ہے کہ اب آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ لا الہ الا اللہ اصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اگر اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید تمام اعمال سے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر جس وقت کہہ رہے ہیں تو اللہ کی کبریائی میں بھی توحید ہے کہ تکبر کی ممانعت ہے کسی مخلوق کے لیے، اور ایک واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو تکبر کر سکتی ہے، اور تکبر ہمارے لیے تو برا ہے لیکن اللہ کے لیے برا نہیں. توحید اٹ سیلف قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کا جذبہ انسان کے اندر بیدار کرتا ہے، اور وہ آگے پھر چل کے ان کے اندر قربانی کے ایام بھی ہے اور قربانی کی فضیلت. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ متواتر 9 دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ جو فضیلت کس کو ملے گی؟ جو صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یا جو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوگا 9 اس کے حصے میں یہ فضیلت آئے گی؟ بڑا ہی اہم سوال کیا، اور اس وقت 2 3 4 سالوں سے یہ سوال جو ہے وہ بڑا ہی عام ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا ایک آپ کو بریف انٹروڈکشن دے دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جو اسلاف کے مابین کسی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اس میں ایک مجتہد کی ایک رائے ہوتی ہے. صحیح. اور رائے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. ان دلائل میں وہ اپنے رائے کی دلائل بھی دیتا ہے اور دوسرے کی رائے کی تقلید کے اوپر بھی دلائل دیتا ہے. لیکن جب وہ مسئلہ جو ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طرف کبار علماء موجود ہوتے ہیں اور بڑے مجتہد علماء ہوتے ہیں، تو ضرور ہو سکتا ہے قیامت کے دن نکلے گا تو ایک ہی مسئلہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر. کہ اگر کوئی ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے اس صورت میں اگر اس کا اجتہاد درست ہو گیا، اور اگر غلط ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ محروم ہوگا اور اس کو گناہ ہوگا، اس نے کہیں لوگوں کو گمراہ کر دیا، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاح اجر، اس کو ایک اجر ملے گا نیت کی وجہ سے بھی، اس کے اخلاص، اس کی محنت، وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہے. ہر عامی کے لیے تو یہ نہیں ہے. بالکل. اچھا، اب اس کے اندر 2 آراء جو ہیں وہ ہمارے جو اس زمانے کے علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان میں پائی جاتی ہیں. وہ پہلی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ جو یوم عرفہ ہے تو اس کے روزے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا اور خیال کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو اب یہ روزہ کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ وہ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے. تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے، مکان کا اعتبار کرتے ہوئے، جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا ہے. اور اب کسی بھی جگہ کے اوپر پوری دنیا میں اسی کا اعتبار کیا جائے گا کہ کس دن لوگ عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک رائے ہے. اچھا، اس کے وہاں پر 9 اور کسی دوسرے ملک میں 8 ہو یا کسی ملک میں بھی کوئی بھی تاریخ ہو تو وہ اس کے متعلق ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور یہ زیادہ مضبوط ہمیں لگتی ہے اور راجح محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علماء جب اس رائے کو اختیار کریں تو ہم ان کو باطل کہنا شروع کر دیں. یہ جو اختلاف ہے اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تو آداب اس کے یہی ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے. علم حاصل کرنا اور علم کی جو آگے اس کا نشر کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، وہ بھی آداب اس کے الگ موجود ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو سوائے تنقید اور نفرت کے کچھ نہیں ہوگا. دوسری جو رائے ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، جو ہمارے نزدیک راجح بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے آتا ہے. مثلا میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے دلیل اس کی کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو ایک دن جو پچھلے مہینے کا تھا وہ ذوالقعدہ کا وہ بڑھ جاتا، تو پھر 9 تاریخ کے مطابق یوم عرفہ آتا. مثال کے طور پر اگر 29 کو چاند نظر آ گیا ہے
تو اس ترتیب کے مطابق یوم عرفہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو بن رہا ہے، اور اگر وہ چاند نہ نظر آتا تو پھر کیا کرتے ہم 30 دن ہو جاتے، تو اس کا مطلب پھر یوم عرفہ بھی ایک دن آگے بڑھ جاتا۔ تو یوم عرفہ جو جگہ ہے جہاں لوگوں نے حاجیوں نے اکٹھے ہونا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مغفرت فرما دیتے ہیں حدیث کے مطابق، اس دن کا اعتبار تاریخ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام کی، اس دن کی فضیلت یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ مکان کے اعتبار سے ہے جہاں پر حاجی جمع ہو رہے ہیں، حاجی جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ مکان ہوتا کس وقت ہے؟ جو تاریخ بنیاد ہوتی ہے اس کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے ہوتی تو تاریخ 9 ذو الحجہ کو جمع ہونا ہے، صحیح، یعنی تاریخ جو ہے وہ بنیاد ہے۔ میں اس کی ایک مثال، تھوڑی سی مثال دینے لگا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اتباع تبع تابعین ہیں، یہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر، پھیلتے جا رہے ہیں، اور صدیاں کی صدیاں گزر گئیں، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جب چلے جاتے تھے تو اس علاقے کی تاریخ کا ان کو علم تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا تاریخ ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ سریع تو نہیں ہوتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کچھ برے صغیر کے اندر آئے، 24 کے قریب آئے، کچھ وہاں پہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان، وہ صاحب مجھے یہاں پر بریک پہ جانا ہے، تو بریک کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے ہی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ اور باجوہ صاحب ماشاءاللہ ان کے تاثرات سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے موقف کے ساتھ ہی وہ بھی ایگری کرتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارا اتفاق ہو گیا ہے۔ جی باجوہ صاحب ایسے ہی ہے، ذکر کرنے کے بعد اتفاق ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ فلی کارپوریٹ پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو قربانی کا اگر ہم اس کو ایونٹ کے طور پہ دیکھیں تو یہ اتنے زیادہ معاشی ذرائع اور معاشی ماحول پیدا کرتا ہے۔ پورا سال جو بیپاری جانور کو پال رہا ہے اس کے لیے آپ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کاروبار کے موقع پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو جتنی بھی مال بردار گاڑیاں ہیں، جو ٹرک والے ہیں، جو پک اپ والے ہیں، جو رکشے والے ہیں، جو ان جانوروں کو بھر کے لاتے لے جاتے ہیں، پھر مزدور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پھر کسائی جو اس پورے ایونٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیدر انڈسٹری اتنے بڑے پیمانے پہ پورا سال تو گوشت کھایا نہیں جاتا۔ پاکستان سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں لاکھوں ڈالرز کی لیدر کی جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، کیسا ایک عجیب المیہ ہے کہ لیدر کی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، لیدر کا پرس بھی استعمال کر رہے ہیں، لیدر کے جوتے بھی استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، اور اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ قربانی کا ایونٹ ختم کر دیا جائے تو لیدر انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سارا سال لوگ جو ہیں وہ جو جانور پالتے ہیں اس کے ساتھ ان کا جو فروخت کرتے ہیں اس کا ان کے ساتھ رسک وابستہ ہے۔ آپ ان کو معاشی طور پہ مضبوط کریں، چاہیے کہ آپ ان کو اس چیز پہ لگائیں کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہوں، آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کسی اور نیکی کے کام میں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک نیکی ختم کر کے دوسری نیکی کرنی، جیسے کہتے ہیں یہ فلاں چیز سے زکوٰۃ کے پیسے سے کریں، کیا سارے کام زکوٰۃ کے پیسے سے ہونے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مال بھی تو رکھا ہے ایک قربانی کے لیے۔ ہم یہ نہیں منع کرتے کہ آپ نے کسی کو کاروبار نہیں کرا کے دینا، راشن نہیں دینا، اور کوئی کام ایسا نیکی کا نہیں کرنا، بلکہ یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نیکی۔ اصل میں 2 خرابیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مفہوم خود اخذ کرنا شروع کر دیا۔ صحیح، بالکل۔ وہ جو اخذ کرتے ہیں نا، وہ انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنا لیا کہ جتنے پرانی سٹیٹمنٹس تھیں، جتنی پرانی ہمارا نیریٹو تھا، اس کو چینج کر کے نیا، یعنی چیزیں وہی رہتی ہیں، آیات وہی ہیں، احادیث وہی ہیں، لیکن اس کے معنی وہ نئے نکالنا شروع کر دیے۔ یہ ہیں وہ لبرلز۔ کبھی کسی سیکولر نے آپ کو کبھی نہیں قربانی کرنے سے منع کیا، وہ کہتا ہے یہ آپ کے پرائیویٹ زندگی کا معاملہ کرتے رہو، لیکن پبلک جو میٹرز ہیں اس کے اندر وہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا آپ کے مذہب کو لے کے۔ لیکن جو لبرلز ہیں وہ مذہب کو تھامے رکھتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں کے اندر آپ کے میٹرز کے اندر آتے ہیں، اور اس کو بھی وہ آپ کا مذہب کا روپ دے کے ظاہر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی مذہب یہ نہیں ہے
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سمجھا وہ مذہب یہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی بات کو، اپنے انٹرپریٹیشن کو لوگوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے جو پرانی کرتے چلے آ رہے تھے، نیکی یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھی، نیکی صرف ہاسپٹل بنانا ہے، نیکی صرف رفع عامہ کے کام ہے. جی یہ نیکیاں ہیں، اس کی ترغیب موجود ہے، بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی نیکیاں ذکر کی تھیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل، یہ ساری وہی نیکیاں ذکر ہوئی تھیں. ان نیکیوں کا انکار نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ یہ ایک اضافی نیکی ہے جو ان ایام کے اندر کی ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ان ایام کی مناسبت سے ہم دیکھیں، ایک جنرل پرسیپشن کے اندر اگر ہم بات کریں تو ان ایام میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے یا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ دیکھیں جو قربانی کی ایک خاص سنت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو کی ہے یہ فرض ہے واجب ہے، انہوں نے سامنے والے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی فقہ کی بات نہیں کی، یعنی ایسی بات نہیں کی کہ یہ اس میں اختلاف ہے، واجب ہے، مستحب ہے یا یہ صرف سنت ہے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی قربانی کی. وہ بھانپ گئے تھے شاید کہ یہ پوچھنے والا جو ہے کہیں اس کی قدر کو کم نہ کر دے، تو لہٰذا وہ جو اس وقت کا جو ماحول ہے اس کے اندر ہر قسم کے اختلاف کو بھولتے ہوئے اور اس کے جو مادی پہلو ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، لیکن جو اس کا ایک خالصتاً ریلیجیس پہلو ہے، آسپیکٹ ہے، اس کو سامنے رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں، اگر کہیں ایسا معاملہ پیش آئے تو صرف اتنا سوچیں، ایک رکعت میں جو 2 سجدے ہیں وہ تیسرا سجدہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ نماز خراب کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو کرنا پڑتا ہے یا تو نماز دہرانی پڑے گی یا پھر وہ اس کا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا جو اس کی نیت کے مطابق کیفیت ہوگی. تو وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن وہ تیسرا سجدہ ہی رب کو نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے. یعنی نیکی اور عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو اب اس دن کے اندر جب قربانی کرنا سنت ٹھہرا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، تو تمام مسلمانوں نے جب اس سنت کو اپنایا ہے تو لہٰذا اسی نیریٹو کو اختیار کرنا ہے، یہ وہی چیز ہے. اس پہ وہ جو ایک اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہو کہ قربانی تو کی جانور کی، گلا اس کا کٹ گیا، تقرب تمہارا ہو گیا. ہم نے یہ کہا کہ تقرب ہمارا جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ نہیں ہے، تقرب اطاعت کے اندر ہے. تمہارا تقرب اس لیے نہیں ہوا کہ تم نے اپنے پاس سے فہم نکال لیا کہ جناب ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ہمارے خیال کے اندر یہ بڑا ایک ظالمانہ فعل ہے. کیا یہ ظالمانہ فعل اس وقت نہیں آتا جب ہم برگر کھا رہے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر بھی، بلکہ اس کو چکن کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بھی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو چکن کہتے ہیں. تو اب اس چھوٹے سے چھوٹے کو ذبح کر دیا پکڑ کے. عام روٹین میں جا کے جو ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنا مٹن ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ویجیٹیبل، اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اس نے تو یہ جان لیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک زندگی ہے. کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ اگر ان کی فلسفی کے اوپر دیکھیں تو وہ پھر ایک ظلم بن جائے گا. حالانکہ یہ فلسفی ساری کی ساری زن کہلاتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ جو گمان ہے نا سارے کے سارے اپنی نیکی کا تصور لے کے آئے ہو، وہ نیکی کا وہ اصل تصور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. بے جا ثابت کرنے کی کوشش ہے، بے جا ثابت کرنے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو قربانی بلا شبہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ. اسی طرح یہ معاشرے میں معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بہت سے فوائد لے کے آتی ہے. تو قربانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سالم صاحب، اور ڈاکٹر سالم صاحب کے حوالے سے میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ انہوں نے سیرت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت ہی عالیشان کتاب لکھی ہے.
اور خاص طور پہ ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لکھی ہے کہ جو پہلی مرتبہ سیرت پڑھ رہے ہیں. عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں, ہمارا تعلیمی سسٹم اس طرح سے بن گیا ہوا ہے کہ وہ آدھے تتر آدھے بٹیر ہیں, نہ ان کو انگلش صحیح آتی ہے نہ ان کو اردو صحیح آتی ہے. تو جو پرانی کتابیں اردو میں لکھی گئی تھیں اچھی اردو میں, اب وہ ان کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو آسان اردو کے اندر جو آج کل کے بچوں کی سمجھ میں آنے والی اردو ہے, اس حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ سیرت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ان ایام کا حرمین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ انہی ایام کے اندر جو قربانی ہے, اور قربانی جب فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بواد غیر ذی زرع کے اندر بھیجا, جہاں پر نہ انسان تھا, جہاں پر نہ کوئی زندگی کا وجود تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچے کو, اپنے جگر گوشے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بغیر کسی مدد کے وہاں پر چھوڑ کے آ گئے. تو یہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی, اور وہاں سے پھر یہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اس پورے فلسفے کے اوپر ہم بات کریں گے, اور خاص طور پہ حرمین کے حوالے سے کہ حرمین کا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا مقام ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر قربانی کے ساتھ ارشاد فرمائیں. یہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہے نا, ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے, ایک روحانی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی ضروریات اگر نہ پوری ہوں تو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس کی روح اور جسم کا جو ہے وہ رابطہ نہیں رہتا. اور جو ایک روحانی ضرورت ہوتی ہے, اگر یہ ختم ہو تو خالی مردہ سا جسم لیے انسان پھر رہا ہوتا. تو اس ضرورت کو پورا کرنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس مردہ زمین کے اوپر جو ہے پانی برسایا, اور تمہارے لیے بہت سے پھل اور چیزیں جو ہیں اس میں سے نکالیں, تم اس سے استفادہ کرتے ہو, تم اس سے فائدہ لیتے ہو اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہو. تو اس کی روحانی ضرورت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا, اس کی عبادت کرتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سب سے پہلا گھر اس روحانی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک, کہ اس بابرکت وادی کے اندر, یعنی جس اللہ نے ساری زمین ہی اللہ نے پیدا کی, اور اس میں جو برکت والی خاص وادی جس کو ام القریٰ بھی کہا جا رہا ہے, جس کو بکہ بھی کہا جا رہا ہے, جو مکہ بھی کہلاتی ہے, اور اس کو اور بھی مختلف نام دیے جاتے ہیں, یہاں پر ہی سب سے پہلا گھر بنایا گیا جو انسانوں کی روحانی ضرورت کے لیے تھا, کہ وہاں پر عبادت کریں, اللہ کے ایک ساتھ ایک تعلق قائم ہو, جو انسان کے اصل تخلیق کا مقصد ہے ان ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ مقصد کی تکمیل ہو سکے. تو یہ شروع سے ہی جو ہے وہ معتبر رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بننا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بے آباد ہوتا چلا گیا, یعنی لوگوں کا اردا گرد چلے جانا. وہ کیا اسباب تھے, تاریخ اس کے بارے میں کچھ کہتی بھی ہو, لیکن چونکہ وہ مستند نہیں ہے تو لہذا ہم کچھ اس کے بارے میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتے. مسجد حرام خانہ کعبہ کے حوالے سے بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ریوائول کیا, لیکن یہ پہلے دن سے ہی موجود تھا. تو اس حوالے سے کیا جی موجود یہی تھا, جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بنایا گیا, وہاں پہ گھر بنایا گیا. اس کا مطلب سب سے پہلا یہ گھر بنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں بھی اسی کو ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر تھا, اور اسی گھر کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. لیکن کیا وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے ختم ہو گئے, چلے گئے, ہجرت کر گئے, وہ کیا ہوا معاملہ, اس کے بارے میں کچھ تاریخ نہیں بتاتی ہمیں. اگر کہیں بتاتی ہے تو وہ مستند نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو ہم بیان نہیں کرتے. قرآن و حدیث کے اندر کچھ نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا تھا یہاں سے سب کچھ. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں کے بعد جب ایک اولاد عطا فرمائی, جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے, وہ ہوتے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ آپ یہاں پر چھوڑیں. اب وہ چلے, وہاں سے چلتے چلتے وہ فلسطین کا علاقہ تھا جس جگہ رہتے تھے, اس کے قریب ہی وہاں پہ ایک وادی تھی جس کو الخلیل آج بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے نکلے, اور آتے آتے جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیے. اب وہ بالکل بیابان میں چھوڑ گئے. اب تصور کیجئے کہ اس وادی کی کتنی اہمیت تھی کہ یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑا ان کو, حضرت ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. خاتون نہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی دنیاوی اسباب موجود ہیں, بچہ جس کی دنیاوی حفاظت کے کوئی اسباب موجود نہیں ہے, خوراک کتنی دیر ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر ذی زرع کہ یہاں پہ زراعت نام کی اور نباتات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, وہ وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی کا تصور وہاں پر ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر پانی, جہاں پہ پانی موجود, جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں تو زندگی کا تصور ہی سرے سے مفقود. بالکل. اور وہیں پہ پھر ان کو لٹانا اور بے چینی سے ماں کا جو ہے وہ کبھی صفا کے اوپر کبھی مروہ کے اوپر جانا,
بیٹھنا، درمیان میں وہ دوڑنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرام سے چلنے کا حکم نے دیا. اسی وجہ سے اس کو صحیح کہا گیا کہ یہاں حضرت حاجر علیہ السلام بے چینی سے گئی تھیں اور وہیں سے دیکھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اسماعیل علیہ السلام وہ جو چھوٹے سے بچے. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ پر مارا اور وہ زمزم اور پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی طرح وہ جا رہا ہے شفا والا پانی. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آئے اور یہاں پہ پھر اس کو آ کے تعمیر کرتے ہیں. تو وہ جب وہ تعمیر کر لیتے ہیں تو یہ جو اصل اس کی ایک روح تھی نا وہ یہ تھی کہ تعمیر کر لینے کے بعد اتنی بڑی نیکی ہے. یعنی اگر کسی شخص نے ایک گھر اللہ کا بنایا، اور ایک روایت میں ہے جیسے چڑیا کا گھونسلہ، اور چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، وہ ایک آدھ اینٹ کے برابر سمجھ لیں، 20-25 روپے اگر آج کے حساب سے لگا لیں، کچھ بھی کنٹریبیوشن کر لیا اس کی اچھی انٹینشنز کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. اور وہ بندے کی کیا اہمیت ہوگی کہ جس نے وہ بیت اللہ بنا دیا دونوں نے مل کے، اور سارے کا سارا تعمیر کرنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تو نے اگر آج قبول کیا تو تبھی ہماری بچت ہوگی. یہ ہے وہ اس کی روح اس دعا کے پیچھے. تو یہ یہاں پر ہی جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ تعمیر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ذکر کیا ربنا تقبل منا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر غور کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. پہلے باپ نے تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد پھر جو کنبے والے تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے نکال دیا، آگ میں پھینک دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تو کہا بیوی بچوں کو چھوڑ دو. پھر جب بچہ بڑا ہوا، جگر گوشہ بڑا ہوا، تو کہا اس کو ذبح کر دو. پھر اس کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ میری کوشش کو قبول کر. یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری نماز بھی نامکمل ہے جب تک ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہمارے آج کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو، اس تاریخ کو نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ کولر لگا دو. ہاں جی بالکل. سبحان اللہ. فرمایا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.